بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کا ویلکم ہے ہماری یوٹیوب چینل اسلامک ٹاک میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں، کوئی نئی بات، کوئی کہانی یا کچھ نصیحت کی باتیں۔ آج بھی ہم کسی طرح کی ایک بات کرنے کو حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ دجال کے فتنے کے بارے میں ہے۔ آپ سب لوگوں نے دجال کا سنا ہوگا، دجال کے فتنے کا آپ سب لوگوں کو زیادہ علم ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ دجالی فتنے سے آگاہ کریں۔ چلو آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی گلا اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو شطر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، جن نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوشش سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصے سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام مسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی مثل ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پر کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ اور جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، موئے حیرتوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اقبال ایک حدیث کے حکم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ اس قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگنے کی، اس کے پیچھے خزانے، اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے، اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست۔ یہ کہے گا مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کرندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اپنے شیطانی شبد کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے کہے گا تو کا دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے تیر دے گا۔ یہ آدمیوں کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت شعبدے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا، وہ اپنے جان بازوں کو لے
کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ دجال کو باب ملت کے مقام پر قتل کریں گے. سو دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی. یہ یہودی لڑائی کے دوران برکت نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا. اللہ کی مدد سے فتح ہوگی. فتنہ دجال بہشت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے. اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی. اللہ مجھے آپ سب کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. دیکھا آپ سب لوگوں نے دجالی فتنے کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ٹاک سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز پر لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.